دنیا کی نیت نہ بنائیں. دنیا جیسے بھی ہو گزر جائے گی اور یہ ایک امتحان ہے. تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میری دنیا کیسی ہوگی. مستقبل دنیا نہیں ہے، مستقبل آپ کا آخرت ہے. دنیا حال ہے، اس میں مستقبل نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہماری نجات صرف غلامی میں ہے؟ تو اس کا جواب تو ہاں میں ہے. انسان دیکھیں، بلکہ ابتدا میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دوبارہ وہی بات ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی نہ دلچسپی ہے اس موضوع سے. غلامی کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن عام طور پہ یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا. ہم غلامی کے مطلب کو بھی نہیں جانتے، ہم بندگی کے مطلب کو بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہماری ساری توجہ کا مرکز جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا، مٹیریل، ختم بات. تو یہ باتیں جو ہیں رب کی بندگی کی، غلامی رب کی، اور اطاعت کی، اتباع رسول کی، یا اپنی طرف توجہ کی، اپنے روح کی طرف توجہ، یہ ہمارے موضوعات نہ ہیں، نہ ہم ان کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں. اصل میں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک ظاہر پرستی کا ماحول ہے. دنیا داری، ظاہر پرستی، میٹیریلزم، جو بھی آپ کہہ لیں. ہر شخص کی توجہ کا مرکز ظاہر ہے، دنیا ہے، اور یہاں پر پھر فل سٹاپ ہو جاتا ہے. اور کچھ کسی اور چیز کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے بہت مسائل ہیں، لیکن سارے مسائل آپ کے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، ظاہر سے ہے. آپ ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مستقبل آپ کی نظر میں دنیا کا مستقبل ہے. آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں. تو یہ بڑی، دیکھیں، یہ وہ حقائق ہیں جس سے ہم دوچار ہیں. آج روئے زمین پر ایمان والے، یعنی جماعت کی شکل میں تو بالکل ہی نہیں ہے. انفرادی طور پہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن مومن کا جماعت کا وجود نہیں ہے. 57 برائے نام اسلامی ممالک ہیں اور کسی ملک میں اللہ کا حکم نہیں ہے. من مانے من چاہے قوانین ہیں، جو بھی ہیں. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہماری معیشت کی بنیاد جو ہے وہ سود پر ہے. سودی قرضے لینے پر ہم خوش ہوتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، اور بہت توجہ ہوتی ہے. IMF آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں. ہم مجبور ہیں، ہمیں موت قبول نہیں ہے، ہمیں دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے. موت تو دیکھیں، موت سے تو انکار نہیں ہے نا، کیا ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ مر جائیں گے، لیکن آپ کو اپنی موت نظر آتی ہے حکم الہی کے سامنے سر جھکانے میں، یا اطاعت رب میں، یا رب کی بندگی میں، یا رب کی غلامی میں. عام طور پہ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ، گھر کی سطح پہ دیکھ لیں آپ، اور پھر آپ دیکھ لیں اجتماعی سطح پہ، یا جو بھی ہے. اصل میں تو بنیادی جو یقین ہے وہ ہمارا دنیا پر ہے. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. یہاں پر بات ختم ہو جاتی.
آپ دیکھ لیں، اپنی ساری سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، غموں کو دیکھ لیں، امیدوں کو دیکھ لیں، اور یہ سب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی حقیقت، روح تو آئی ہے پرواز کے لیے، تو یہ تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی نئی سی بات ہے۔ میں نے جو کہا آپ کو، پرواز اے طائر لاہوتی ہے نا، ہمیں پرواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے کہ ایسا یقین اور ایسا عمل جس کے ذریعے ہماری روح جو ہے طاقت ہو اور وہ پرواز کرے۔ ارجعی الی ربک، نفس مطمئنہ جب انسان بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے اسے، یا ایہا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ تو علیین کے الفاظ ہیں قرآن میں اور سجین کے الفاظ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علیین کا مرتبے کے لیے، کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ ہم علیین چلے جائیں، رب کے پاس چلے جائیں، رب کے حضور پیش ہو جائیں۔ لیکن ہم نے ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لی ہے، اور ہم بےتاب ہیں، بے چین ہیں سجین کی طرف جانے میں۔ تو یہ دو منازل ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں کہ دنیا میں آ کے انسان کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو اس کی پرواز ہوگی نیچے، اسفل، ثم رددناہ اسفل السافلین، نیچے سے نیچے۔ جب تک یہ انسان نہیں بنا، روح کو جسم نہیں ملا، یہ نیوٹرل تھا۔ لیکن جب اسے بدن مل گیا، عاقل بالغ ہو گیا، اب اس کی خواہ پرواز شروع ہوگی، کسی نہ کسی کی بات مانے گا، کسی نہ کسی کو مقصود بنائے گا۔ تو اگر دنیا کو اس نے اپنی منزل بنا لیا تو اس کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا۔ اب یہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارے گا۔ دیکھیں، یہ باتیں بڑی آسان ہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں پر آپ خوش نہیں ہوتے۔ یعنی اس میں کوئی انگلش میں کہتے ہیں اٹریکشن آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو عام طور پہ جو دین کے کام ہیں یا دین ہے یا جو بھی ہم کہہ لیں، زیادہ میں بھاری الفاظ نہیں بول رہا، ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس نماز ہے پڑھنی ہے، روزہ ہے رکھنا ہے، قربانی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بس۔ تو ہماری بس یہ، وہ اردو میں کہتے ہیں لیپا پوتی، لپ سروس۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کا تو مقصد نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا یقین ہے آخرت پر، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ تو جب آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور آپ کا سارا یقین دنیا پر ہے، تو پھر یہ کاہے کی نمازیں، کاہے کے روزے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز روزے کو چھوڑ دیں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی نیت کو، اپنے رخ کو درست کریں، نیت درست کریں، دنیا کی نیت نہ بنائیں۔ دنیا جیسے بھی ہو گزر جائے گی، اور یہ ایک امتحان ہے۔ تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میری دنیا کیسی ہوگی۔ مستقبل دنیا نہیں ہے، مستقبل آپ کا آخرت ہے۔ دنیا حال ہے، اس میں مستقبل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے نا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری نجات صرف غلامی رب میں ہے، لیکن یہ اس وقت ہم غلام بنیں گے جب ہم سوچ سمجھ کر اللہ کی طرف رخ کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم